محمد علی صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت دیر ہو چکی مفاہمت کی کوششوں کے لیے، یا ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں دیر تو نہیں ہوئی ہے، اور جس طرح ابھی کہا بھی گیا کہ کوئی چیز پرماننٹ فرینڈ اور انیمی تو ہوتا نہیں ہے، کوئی سیاست میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور آپ کی حکمت عملی ہوتی ہے، تو وہ دروازہ تو میں سمجھتا ہوں آپشن ان کے پاس ہمیشہ کھلی ہوئی ہے۔ البتہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ چہروں کی تبدیلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے میٹر نہیں کرتی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے بھی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ جو موقف، بیانیہ اور سیاسی حکمت عملی پی ٹی آئی کی ہے اس میں کوئی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ بلکہ جس طرح ابھی مظہر بھائی نے کہا، میں اس سے متفق ہوں کہ اچکزئی صاحب کو کوئی حکومت کے سے زیادہ اعتماد انجوائے کرنے کی وجہ سے شاید نامزد نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کی بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک ہسٹری اور ایک پرسنالٹی رہی ہے، تو ان کا خان۔ اور پھر آخری بات، جس طرح بھی فخر صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کو تو چھوڑ دیں، دیگر لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ تو آپ کے پارٹی کے اپنے جو ممبران ہیں اور اہم لوگ ہیں، اگر وہ کسی ایکیڈیمک ایکسرسائز میں بھی انگیج کرتے ہیں، این ڈی یو جاتے ہیں یا کہیں ملتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی پبلکلی آپ ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، تو اگر آپ کا یہ دو چیزیں شو کرتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ٹرسٹ اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں کرتے جو اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں یا حکومت سے ملنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یہ حکمت عملی کو سپورٹ ایکچولی نہیں کرتے مفاہمت کی، اور بدستور داخلی سطح پہ، اور جس طرح پہلے بھی میں کئی دفعہ اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں، عالمی سطح پہ دونوں لیولز پہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایک ایک اگریسو آپ کی اپروچ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی اس وقت خواہش نہیں ہے دباؤ کی سیاست کی اور سیاسی حکمت عملی کو ریویو کرنے کی، اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو جواب ہے اور اپنا موقف فیض حمید صاحب کے سزا کی شکل میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ، اور خاص طور پہ جو اس کی پریس ریلیز کا آخری پیراگراف ہے کہ جن مقدمات کا ابھی بھی ان کو سامنا ہے، اس سزا کے باوجود وہ سیاسی نوعیت کی ہیں، جو کہ ایک بڑا کلیئر اور بلنٹ سگنل ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت تک اگر فوج کے اندر بھی ریٹائرڈ اور سرونگ افسران میں کوئی ہمدردی اور سپورٹ پی ٹی آئی کے لیے پائی جاتی ہے، تو وہ موجودہ لیڈرشپ کے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو آپ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ کا بھی میں نے ایکسپلین کیا، اور خان صاحب تو بالکل ان لوگوں کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں ان کو میر جعفر میر صادق سمجھ رہے ہیں۔ تو ان حقائق کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں دونوں طرف میں تو اس کے امکان موجود ہے، اس کو میں نہیں کہتا، لیکن خواہش اور ارادہ دونوں طرف لیکنگ ہے۔ اور تو پھر سر، آخری بات میں سمجھتا ہوں، یہ جو کانفرنس ہے جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، بھئی آپ نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ اس ایکیڈیمک ایکسرسائز میں حکومت وقت کو بلانا چاہتے ہیں جو کہ پی ایم ایل این ہے، تو پھر آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں بھئی؟ تو مفاہمت کی مطلب پاسبلٹی کہاں ہے؟ آپ ایکیڈیمک فورم پہ نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ حکومت وقت سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ابھی تک تیار ذہنی طور پر نہیں ہیں مفاہمت کی پالیٹکس پر غور کرنے کے لیے سنجیدہ انداز میں، اور میں اچھا، سمجھتا ہوں مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید خواہش تو رکھتی ہے، لیکن اس کو بھی توقع کوئی نہیں ہے کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی فوری طور پہ مفاہمت کی کوشش کی جائے گی۔ سر، آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہ ان کا ارادہ ہے نہ کوئی ان کی خواہش ہے کہ خان صاحب سے یا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق، تو پاکستان تحریک انصاف کو ایسا کیا کرنا ہوگا، یا کیا ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے آپ کی رائے میں کہ یہ تاثر بدلا جائے، یا یہ جو رائے ہے بدلی جائے؟ تین چیزیں ان کو کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو تاریخ ہے، مطلب دیکھیں 3 دفعہ نواز شریف صاحب حکومت میں آئے اور نکالے گئے، اور پھر واپس آئے اور اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد اور احترام انہوں نے ون کیا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے چہروں کی تبدیلی نہیں ہے،
ان کی حکمت عملی میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، اس میں ریکنسیلیشن کا میتھڈ اپنانے کی ضرورت ہے، اور بالکل جس طرح بنظیر نے صحیح کہا کہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے، چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا کوئی بڑا الائنس بنانا ہو، مولانا فضل الرحمان کا رول ہو، ان تمام سیاسی تاریخ میں آپ دیکھیں سیکنڈ ٹیئر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، گراؤنڈ کو ہموار کرنے کے لیے، فضا اچھا کو ہموار کرنے کے لیے، بیفور لیڈرشپ لیول پہ اوورٹلی کوئی کمٹمنٹ یا فارمل چیز کی جائے۔ اور اگر آپ اپنی لیڈرشپ، اپنی سیکنڈ ٹیئر کے اوپر اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ جناب اگر آپ ملیں گے تو آپ میر جعفر میر صادق ہیں، تو پھر کون کرے گا؟ اور تیسری بات، آپ بار بار جب اپنی کمیٹیز کو تبدیل کرتے ہیں تو خود آپ کے جو مخلص ساتھی ہیں اور ورکر ہیں ان کا اعتماد بھی تو مجروح ہوتا ہے نا۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، کون آپ کے ساتھ اوکے